من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتفضل الوهاب والساطر الصفوات والتواب ونشهد أن سيد المرسلين وخير المبشرين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين ونشهد أن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين وقاتل المشركين وإمام افترض طاعته أن الحسن والحسين والمحسن والأبا الفضل العباس علمدار وجميع أهل بيته الأطهار واللعنة دائما على أعداء ولاية أمير المؤمنين وأنكروا بولاية أمير المؤمنين وأشركوا بولاية أمير المؤمنين وأقصروا بولاية أمير المؤمنين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صلوات بآواز بلند عزیزان محترم سامعین گرامی قدر، سلسلہ بیان شروع کرنے سے قبل دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ وہ ہماری اس عظیم اور جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، شرکاء کی منتظمین کی اور خصوصاً سعید بھائی کی اس صحیح و کوشش کو شہزادی عالمیان اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اور دعائے عمومی کے ایام نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ایک دعا جو خصوصی دعا ہے، اور وہ اس زمانے میں جو بھی ہمارے زمانے کے امام کی رعیت ہے، اپنے آپ کو امام کا ماموم مانتا ہے، اس کے لیے واجب اور اوجب ہے وہ دعا مانگے کہ مولا ہمیں اپنی معرفت، اپنی زیارت اور رابطہ عطا فرمائے، اور جب میرے مولا کا ظہور ہو تو ہم مولا کے اس دین نصرت پہ قائم رہتے ہوئے اپنے زمانے کے امام کی نصرت اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے اور اپنے دل سے ضرور کریں۔ صلوات مل کے بآواز بلند پڑھیں۔ توجہات ہیں، گفتگو شروع کی ہے۔ سورہ مائدہ سے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے اپنے حبیب سے، سرکار محمد سے، احمد سے، یاسین سے، طٰہٰ سے، مزمل سے۔ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے میرے حبیب اپنی قوم کو بتا دیجئے، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یا اگر اس کا ترجمہ اردو میں کیا جائے تو ہر ایک نے یہ لکھا ہے کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اللہ سے ڈرو۔ تو اس کا ترجمہ اگر انشاءاللہ آپ کے قلوب پہ اترے گا، جس شے سے انسان ڈرتا ہے اس کے قریب نہیں جاتا۔ بے شک آپ تھوڑے ہیں، میرے لیے سوال آپ تک میرا پیغام پہنچ جائے گا، میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب لطف کی آیت میں فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ معلوم ہوا متقی وہ ہوتا ہے جو پہلے ایمان لے آئے۔ تقوی دوسری ڈگری ہے، ایمان پہلی ڈگری ہے۔ پہلے ایمان لانا،
اس کے بعد تقوی اختیار کرنا. اور مولوی نے قرآن میں تقوی کے معنی لکھ دیا اللہ سے ڈرو. بھائی جس شے سے ڈرتا ہے بندہ اس کے قریب نہیں جاتا. تو پھر تقوی کے اصل معنی کیا ہیں؟ جب محمد و آل محمد کے فرامین پڑھے تو بات سمجھ میں آئی. تقوی کے معنی یہ نہیں کہ اللہ سے ڈرو، تقوی کے معنی ہے اللہ کی ناراضگی سے ڈرو. علی علی مولا آپ کو سلامت رکھے. تو اب میرے جوانوں کے اور بچوں کے ذہن میں یہ بات اتر آئے گی کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے. دیکھیں انسان باپ سے محبت کرتا ہے. دیکھیں محبت کے بھی کئی دائرے، مجھے موقع ملا تو میں انشاءاللہ کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. محبت کے کئی دائرے ہیں، کم از کم 13 دائرے تو مجھ جیسے کم علم میں ہیں جو معصومین نے بتائے ہیں. یعنی جیسے باپ کی محبت ہے، انسان کوئی بھی کام کرتا ہے، قدم اٹھاتا ہے تو پہلے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، کیا اس کام کے کرنے سے میرا باپ تو ناراض نہیں ہو جائے گا؟ یا علی مولا آپ کو سلامت رکھے. یہی وجہ تھی کہ اللہ جانتا تھا کہ امت نے محمد کو وہ مقام دیا ہے جو باپ کا مقام ہوتا ہے. رسول اللہ نے حدیث پڑھ دی، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اب جو قدم بھی اٹھانا دیکھ کر اٹھانا، کہیں ہمارے باپ تو ناراض نہیں ہو جائیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. جی طرح تو میں نے یہ بات اس لیے کی کیونکہ قرآن کے اندر آپ کہیں گے بھئی یہ کیا بات ہوئی، اللہ کے تقوی کو آپ نے محمد اور علی کی ناراضگی سے جوڑ دیا. میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی اطاعت کرو جو تم میں اولی الامر ہیں. اب دیکھیں بھائی یہ جو لفظ منکم ہے اس سے لوگوں کو دھوکہ ہو گیا. اسی منکم کو وہ سمجھے شاید یہ آیت ہمارے لیے، یعنی ہم میں جو اولی الامر ہے. اس لیے لوگوں نے کہا بھئی جو ملک کا بادشاہ ہوتا ہے وہ اولی الامر ہوتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بھئی تم نے کیسے سمجھ لیا کہ یہ آیت منکم تمہارے لیے ہے؟ پہلے یہ دیکھو قرآن کس پر اتر رہا ہے. قرآن اتر رہا ہے رسول اللہ کے قلب پر. رسول رہتے ہیں جناب عمران کے گھر میں. اس کا مطلب یہ ہے اللہ رسول سے کہہ رہا ہے اے میرے حبیب کہہ دیجئے جناب عمران سے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی اطاعت کرو جو آپ کے گھر میں اولی الامر ہو. اللہ اکبر. تو معلوم ہوا اللہ ناراض ہوتا ہے. ہمیں کیا پتا؟ گھبرا گئے یہاں پر بھائی مجھے کوئی بتائے کہ اللہ کیسے ناراض ہوتا؟ مولا آپ کو سلامت. اچھا آپ یہ پوچھ سکتے ہیں بھائی مولا کے ناراض ہونے سے اللہ کے ناراض ہونے کا کیا تعلق؟ بھائی مولا ہے اللہ کا چہرہ. بھائی کوئی بندہ اتنی آسان میں بات کر رہا ہوں. مولا آپ کو سلام کہ آپ کے قلوب کے اندر بات رکھ کے میں چلا جاؤں. اللہ کا چہرہ ہے آل محمد. بھئی اگر کوئی بندہ ناراض ہوتا ہے تو اپنے چہرے سے تو پتہ چلتا ناراض ہے یا خوش ہے. اگر خوش ہوگا تو چہرے سے مسکراہٹ ظاہر ہوگی، ناراض ہوگا تو آنکھیں ادبناک ہو جائیں گی، ماتھے پہ بل پڑ جائیں گے، شکن پڑ جائے گی، ہو سکتا ہے کوئی اور فول بھی کہہ دے. تو پتہ چلے گا چہرے سے ناراضگی ظاہر ہوتی ہے، چہرے سے خوشی ظاہر ہوتی ہے. اب ہمیں معیار مل گیا ہے. اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں اللہ ناراض ہے تو آل محمد کو دیکھو. اگر جلال میں آ جائیں سمجھو اللہ ناراض ہے، اگر مسکرائیں سمجھو اللہ راضی ہے. تو لیکن بھائی اب معیار کیا ہو گیا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہوگا جس سے آل محمد راضی ہو. اللہ اکبر. مولا آپ کو سلامت. یعنی یہ راضی ہو جائے. اب پتہ چلا اللہ سے ڈریں، اللہ کی ناراضگی سے ڈریں. کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اللہ ناراض تب ہوتا ہے جب آل محمد کی اطاعت نہ کی جائے، جو یہ حکم دے اس کے مخالف چلا جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا. اللہ کی ناراضگی اور خوشی کا پتہ چلے گا
آل محمد سے. آل محمد ہے اللہ کا چہرہ، اس کا جلال اور اس کا جمال دونوں آل محمد میں ظاہر ہوں گے. اب بات کہیں اور نہ چلی جائے، میں آگے آتا ہوں. اللہ کہے اللہ سے ڈرو. اچھا تقوی، ہمارے ہاں پتہ کیا رواج ہو گیا؟ میں پھر وہی بات کروں گا کہ میں ان چیزوں کا مخالف نہیں ہوں، میرا مقصد یہ ہے سمجھ کے کریں، جو کریں سمجھ کے کریں. ہمارے ہاں جس کو زیادہ شریعت کے اندر لوگ داخل ہوا دیکھتے ہیں اسے کہتے ہیں یہ بڑا متقی اور پرہیزگار ہے. توجہ کیجیے. اور 73 فرقوں کا یہی حال. جو بندہ زیادہ مسجد میں جاتا آتا نظر آئے بڑا متقی اور پرہیزگار، 5 وقت کا نمازی، روزہ دار ہے، حج کیے ہوئے، زکوٰۃ دیتا ہے، یہ سارے کام کرتا ہے، وہ متقی اور پرہیزگار. جنگ خندق ہے، دیکھیں بھائی جنگ خندق. جنگ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خندق کے اندر سب کو آزما لیا. ہسٹورینز کو لکھنا پڑا a pin drop silence fell upon the whole Islam. جب رسول اللہ نے کہا جاؤ اس کے مقابلے میں، سارے کی سارے جتنے بھی تھے ایسے بیٹھ گئے اتنے خاموش کہ اگر سوئی بھی گرے تو اس کی آواز آئے. توجہ. بار بار جب بھی رسول کہتے کسی کو جاؤ اس سے لڑنے، علی کھڑے ہو جاتے، رسول کہتے آپ بیٹھ جائیں. توجہ، آپ بیٹھ جائیں. پھر رسول اللہ کہتے ہے کوئی من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کی بھونک کو بند کرے؟ کیوں؟ وہ کیا کر رہا تھا؟ خندق کھدی ہوئی تھی. توجہ کیجئے گا، خندق کھدی ہوئی تھی. مجھے کوئی یہ بتائے رسول اللہ نے پہلے کبھی کسی جنگ میں خندق کھودی ہے؟ نہیں. اسی خندق میں، اسی کے اندر خندق کیوں کھودی؟ رسول اللہ کو یہ ڈر نہیں تھا کہ باہر سے کوئی اندر آ جائے گا، ڈر یہ تھا یہ نہ بھاگ کے چلے گا. سلامت رکھے. اب جب رسول اللہ نے خندق کھدوا لی، توجہ، اب جب یہ آیا عمرو بن عبدو، اس کے متعلق کہتے ہیں 1000 بندے سے اکیلا لڑتا تھا، اونٹ کے بچے کی ڈھال بنا لیا کرتا. جب رسول اللہ نے کہا لڑو تو ایک نے کہا یا رسول اللہ اس سے لڑیں گے تو 1000 بندے سے اکیلا لڑتا. رسول اللہ نے کہا تم مجھے ڈرا رہے ہو یا مشورہ دے رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اونٹ کے بچے کی ڈھال بنا لیتا ہے. پھر کہا ہے کوئی جو اس کتے کی بھونک کو بند کرے؟ توجہ، اس نے کام کیا کیا تھا؟ یہ خندق کو عبور کر کے اندر آ گیا. اس نے رسول اللہ کے خیمے میں نیزہ مارا اور نیزہ مار کے کہا ہے کوئی مرد جو میرے مقابلے میں آئے؟ تو رسول اللہ کو کہنا پڑا من لہذا القلب، یا رسول اللہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ کی زبان سے کبھی کسی کے لیے گالی نہیں نکلی، یہ کیا وجہ ہے کہ آج آپ نے اس کو کتا کہہ کے مخاطب کیا؟ رسول اللہ نے فرمایا قاسم زیدی میں نے قیامت تک کے لیے قانون دے دیا ہے، جو آل محمد کے در پہ آ کر ڈرائے اس کی حقیقت ہے وہ کتا ہوتا ہے. یا علی یا علی. جیتے رہے. جیتے رہے. اب رسول اللہ کے کہنے پر اب علی اٹھے. جب سب کو آزما لیا کوئی نہیں گیا، یا رسول اللہ آپ نے ان سب کو موقع کیوں دیا؟ فرمایا پہلی مرتبہ میں علی کو بھیج دیتا، یہ سب کہتے ہیں ہمیں موقع ہی کہاں ملا جو ہم لڑنے کے لیے جاتے. اسی طرح جب علی کھڑے ہوئے، رسول اللہ نے اپنا امامہ اپنی تلوار سب علی کو دیا، علی چلے لڑنے کے لیے. توجہ، علی پہلی جنگ ہے راہوار پہ نہیں جا رہے، سواری پہ نہیں گئے. یا علی آپ سواری پہ کیوں نہیں جا رہے؟ فرمایا میں امام ہوں، میں اپنے علم سے جانتا ہوں کہ جب میں جاتا تو رسول اللہ نے یہ حدیث کہنی تھی برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. آج کل کا کل ایمان جا رہا ہے کل کے کل کفر کے مقابلے میں. اگر میں سواری پہ سوار ہو کے جاتا، میں اکیلا نہیں، میری سواری بھی کل ایمان ہو جا. علی علی مولا سلامت رہے. اب خالی صرف یہی نہیں،
یہ مولوی نے علی کے فضائل کو چھپایا ہے. برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، برز النفاق، برز الدین کلہ الی النفاق کلہ. آج کل کا کل دین جا رہا ہے کل کے کل نفاق کے مقابلے. برز الاسلام کلہ الی الشرک کلہ. آج کل کا کل اسلام جا رہا ہے کل کے کل شرک کے مقابلے میں. معلوم ہوا اکیلا علی کل اسلام بھی ہے، اکیلا علی کل دین بھی ہے، اکیلا علی کل ایمان بھی ہے. جو اکیلے علی کا انکار کرے وہ کافر بھی ہے، وہ منافق بھی ہے، وہ مشرک بھی ہے. علی گئے، میں پوری جنگ نہیں پڑھتا، میں اپنے مقصد سے ورنہ دور چلے جاؤں. علی کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار ولی اللہ کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار مولا حسین کے قاتلوں پہ لعنت، بے شمار مولا محمد کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار. علی. اب سب کو پتہ ہے، ماشاءاللہ سب نے سنا ہے، مولا نے وار ہوئے چند، سرکار نے گرا دیا. توجہ، جیسے سرکار نے گرایا تلوار نکالی. میں وہ گستاخانہ لفظ نہیں پڑھوں گا جو عام خط خدا پا پڑھتے ہیں، میرا وہ کام نہیں. سرکار نے سر قلم کیا، لا کے رسول اللہ کے قدموں میں پھینکا. جب رسول اللہ کے قدموں میں کل کفر کا سر پڑا تھا خاک میں غلطا، اس وقت رسول اللہ کی نظر اثر اٹھی اور وحی کی دھلی ہوئی زبان سے رسول اللہ نے وجہ اللہ کے چہرے کی زیارت کرتے ہوئے کہا، یا علی حبوں کا ایمان و تقوی. یا علی، اللہ اکبر. مولا آپ کو سلامت رکھے، جیتے رہیں آپ. کیا کہا؟ یا علی آپ کی حب ایمان بھی ہے، آپ کی حب تقوی بھی ہے. علی کی حب ایک مگر ایمان بھی ہے. توجہ، تقوی بھی ہے. علی کی حب ایک ہے، ایمان بھی ہے، تقوی بھی ہے. عالم معنی میں مولا سے پوچھا، مولا علی کی حب تو ایک ہے مگر ایمان بھی ہے، تقوی بھی ہے. مولا نے فرمایا علی کی حب اگر دل میں رہے ایمان ہے، عمل میں ڈھل جائے تقوی ہے. یا علی، مولا آپ کو سلامت رکھے. اب سمجھ آیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو علی کی محبت کے ساتھ عمل کرتے ہو. علی، اس سے زیادہ آسان ترجمہ میں کر نہیں سکتا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اور جن کا ہر عمل علی کی محبت کے ساتھ. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اس کی طرف وسیلہ تلاش. بہت بڑا موضوع ہے، بہت وسیع موضوع. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا انسان گھرا ہوا ہے وسیلے کے اندر. انسان کے پورے بدن، انسان کے ارد گرد کا ماحول، انسان جو عمل کرتا ہے، انسان جس مادی شے کو استعمال کرتا ہے، وہ سب کے سب وسیلے کے اندر گھری ہوئی. مثال کے طور پر میری آواز بھی اگر زیادہ بندوں کو پہنچانی، اس کا وسیلہ یہ اسپیکر ہے. میرے بدن نے بھی اگر کوئی شے باہر نکالنی ہے تو اس کا وسیلہ میری زبان ہے. مجھے دیکھنا ہے تو وسیلہ میری آنکھ ہے. آپ نے سیڑھیاں چڑھ کے آنا ہے تو سیکنڈ فلور پہ آنا ہے، وسیلہ سیڑھیاں ہیں. آپ کے بیٹھنے کے لیے دریاں بچھی ہیں، اگر یہ چھت نہ ہو بیٹھ نہیں سکتے، وسیلہ یہ چھت ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ بلب جل رہے ہیں تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، دونوں نوروں کے درمیان یہ وسیلہ ہے. یا علی، یا علی، توجہ کی دیکھیں، دو نور ضروری ہیں، ایک ہوتا دیکھنے کے لیے، ایک دکھانے کے لیے. علی، 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 ایک دیکھنے کے لیے اور ایک دکھانے کے لیے، دونوں نور ضروری ہیں. سبحان اللہ. میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اس معیار پہ آ جاؤں تو میں جملہ کہوں. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کی طرف وسیلہ اختیار کرو. اب لوگوں نے دیکھا کہ وسیلہ اگر کہیں اللہ تک جانا ہے تو اللہ تک پہنچنے کے لیے محمد و آل محمد کے بغیر پہنچا نہیں جا سکتا. تو انہوں نے کہا انہی کو درمیان سے نکالو اور ہم کہنے کہ بھئی ڈائریکٹ ہم اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں. ہم ڈائریکٹ اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں، ہمیں وسیلے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے
کہ میں تو تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو وسیلے کی ضرورت ہی نہیں۔ علامہ ملک ناصر عباس ملتانی میرے بہت اچھے دوست تھے، لیکن مصروفیت کی سبب سے ہم زیادہ مل کے بیٹھ نہیں سکتے۔ جو کام بھی ہوتا تھا یا کہیں وہ جاتے تھے مناظروں میں یا یونیورسٹی میں، تو مجھے پتہ ہوتا تھا کہ وہاں گئے، وہاں سے جانے کے بعد جب ہم بیٹھتے تھے تو باتیں ہوتی، کبھی ہالیڈے ملتان میں بیٹھ کے ہم باتیں کرتے تھے، چائے پیتے تھے، کبھی ان کے گھر چلے جانا، کبھی وہ گھر آ جانا، اس طرح سے نظام چلتا تھا۔ ایک دفعہ وہ ایک یونیورسٹی میں گئے، ٹھیک ہے، وہاں یونیورسٹی میں گئے تو وہاں وسیلے کے اوپر بولنا تھا سب، توجہ، وہ یہ گفتگو سنا رہے تھے، لوگوں نے تو ان کی مجلس میں سنی، میں نے ان کی زبانی ان کے گھر میں سنی۔ کہتے شاہ جی میں گیا، وسیلے کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی، کیونکہ جب گفتگو ہوتی تھی تو دو چار چیزیں عرفان پہ میں بھی بولتا تھا تو بڑے خوش ہوتے تھے، مولا ان کے درجات کو بلند فرما۔ تو کہتے شاہ جی وسیلے پر گفتگو ہوئی تو وہاں پہ کافی ساری طلباء بھی بیٹھی ہوئی تھی، جامعہ کی پڑھی ہوئی، جنہوں نے عربی پڑھی ہوئی تھی، توجہ، عربی پڑھی ہوئی تھی لیکن معرفت نہیں تھی، یا علی آل کافی ساری بیٹھی۔ تو کہتے جب میری باری آئی تو میں بھی ممبر پہ گیا، تو میں نے، وہ کہتے کہنا پڑتا ہے کہ اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں رہی، کہتے تو میں نے ایسی تھوڑی سی بات کی، میں نے کہا دیکھے ایک درخت ہے، درخت کے اوپر پھل لگے ہوئے، ایک بچہ چھوٹا ہے، اس کے ساتھ اس کا باپ ہے، بچے کا ہاتھ پھل تک نہیں جاتا، باپ کا ہاتھ پھل تک جاتا ہے۔ تو بچے نے جب دیکھا کہ میرا ہاتھ نہیں جا رہا اور مجھے پھل بھی کھانا ہے، تو اس نے دیکھا کہ میرے باپ کا ہاتھ پھل تک جاتا ہے، اس نے کہا بابا مجھے پھل توڑ کر دو۔ باپ آیا، اس نے پھل توڑا، ادھر سے توڑا ادھر دے دیا، ادھر سے توڑا ادھر دے دیا، ادھر سے توڑا ادھر دے دیا۔ اب یہی بات ہے، جس کا ہاتھ پہنچتا ہے وہ توڑ کے دے دیتا۔ وہ کہتے ہیں ایک طالبہ کھڑی ہو گئی، اس نے کہا دیکھیں قبلہ مجھے آپ کے اس جملے پر اعتراض ہے، وسیلے کا یہ مثال اللہ پہ فٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تو ہماری رگے جان سے زیادہ قریب ہے۔ وہ کہتے ہیں ہو آل محمد کے حق میں بولنے والا، زبان ان کی ہوتی ہے آپ کے منہ میں رکھ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے یہ جملے کہے، کہتے میں سر پٹ آ گیا، لیکن آل محمد کی مدد فوراً آئی۔ میں نے کہا اے بی بی اگر تو یہ کہتی ہے کہ اللہ رگے جہاں سے زیادہ قریب ہے، یہ وسیلے کی مثال اللہ پہ فٹ نہیں آتی، تو اللہ سے کہے جب تجھے موت آئے گی تو یہیں سے تیرا گلا دبا دے، ملک الموت کو کیوں بھیجنا؟ یا علی علی مولا سلامت رکھ۔ تو بھائی اگر یہی بات ہے، اللہ یہاں رہتا ہے تو اللہ کو چاہیے اپنے ہاتھوں سے موت کا یہیں سے گلا دبا دے، جان چھٹے جھگڑا مک۔ لیکن اللہ کہتا ہے ملک الموت، جی سرکار جانا، روح قبض کر۔ میں جملہ کہوں بات سمجھ آئے گی، لیکن بھائی رسول اللہ گئے معراج پر، توجہ، حضرت اسرائیل کے پاس ایک تخت، ایک لوح نورانی ان کے پاس، حضرت اسرائیل بڑے مصروف تھے روح قبض کرنے میں۔ ادھر رسول اللہ جب پہنچے معراج پہ اس مقام پر جہاں اسرائیل بیٹھے ہوتے، تو اسرائیل کو پتہ نہ چلا کہ رسول آ گئے۔ جبرائیل نے ایک مرتبہ کہا اسرائیل، جی جبرائیل دیکھ رسول احمد مختار ہمارے پاس کھڑے، فوراً کھڑا ہوا، ادب سے سلام کیا، اور ادب سے سلام کرنے کے بعد پہلا جملہ اسرائیل نے یہ کہا سرکار یہ جو ابھی آپ کو سلام کرنے میں دیر ہوئی ہے اس کی شکایت علی سے نہ کرنا۔ علی 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 مولا آپ کو سلامت رکھے، جیتے رہے۔ اس کی شکایت علی سے نہ کرنا۔ ایک مرتبہ رسول احمد مختار نے بھائی جان پوچھا اے اسرائیل تم سارے ملک آسمان والے علی سے اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ اس نے کہا سرکار دیکھیے گا میرے پاس لوح ہے، تمام کرۂ ارض کے جتنے بھی بندے ہیں ان کی روحیں مجھے قبض کرنی ہوتی ہیں، لیکن مجھے بھی تو کسی نے مارنا ہے۔ علی علی تو کیا مطلب اسرائیل کا سرکار آپ کے بھائی نے ہی تو یہ جملے کہے انا مات الممید، میں ہی ہوں جو موت کو مارنے والا۔ میں یا رسول اللہ میری روح قبض کرنی ہے علی نے، اس لیے ڈرتا ہوں۔ علی سے یہاں کہنا کہ دیر ہو گئی۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ہر شے کے اندر وسیلہ۔ اب دیکھیے گا اللہ نے آپ سوال کر سکتے، اللہ خود بھی تو آ سکتا تھا،
بندوں کی ہدایت کی. قرآن کہتا ہے اکثر لوگ کہتے تھے, کافر کہتے تھے, منافق مشرک کہتے تھے کہ بھئی فرشتے کیوں نہیں آ جاتے؟ اگر ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم اللہ پہ یقین لے آئیں. فرشتہ کبھی نہیں اترا, اللہ خود بھی نہیں آئے, لیکن اللہ نے نبی بھیجے. توجہ, نبی بشری لباس میں آئے, یعنی اس کی حجتیں بشری لباس میں آئی. بشری لباس میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ بندے جو ہیں وہ بڑا کمفرٹیبل فیل کریں, ڈرے نہیں, کسی بھی کام کے لیے ڈرے نہیں. یعنی حجت کو بشر کی صورت میں بھیجا. توجہ کیجیے گا. دیکھیں ایک طرف کہا, چلے میں انبیاء کی بات نہیں کرتا, میں ائمہ کے لیے کہتا ہوں. ائمہ طاہرین کائنات میں اس کی صفات کے مظہر ہے, اس کا نور ہے. کائناتوں میں دنیا میں اس کی دیکھنے والی آنکھ ہیں, اس کے سننے والے کان ہیں, اس کی روح ہے, اس کا قلب ہے, اس کے ہاتھ ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کا جنب ہے, اس کا پہلو ہے. تو اللہ نے بشری لباس میں کیوں بھیجا؟ دیکھیں یہ ہے برزخ. برزخ ہوتا ہے درمیان میں ایک شے کو برزخ کہتے ہیں. توجہ, برزخ جیسے مثال آپ کے بدن کی مثال لے لو. آپ کے بدن کے اندر گوشت اور ہڈی کے درمیان ایک ایسی ہڈی ہوتی ہے جسے چبنی ہڈی کہتے ہیں. اکثر ایسے کہتے ہیں. تو چبنی ہڈی کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ گوشت سے چیز لے کر ہڈی تک پہنچائے, ہڈی سے چیز لے کر گوشت تک پہنچائے. اب ہڈی سمجھتی ہے یہ مجھ جیسا ہے, گوشت سمجھتی ہے مجھ جیسا. اب اللہ نے اپنے نور کو بشری لبادے میں دنیا میں اتارا اپنی مخلوق کے اندر. اب مخلوق سمجھتی ہے یہ مجھ جیسا ہے. علی توجہ. اب وہ کہتا ہے یہ مجھ جیسے ہے. بھائی مجھ جیسے مطلب نفس اللہ, ٹھیک ہے نا, نفس اللہ. اب دیکھیں یار میں کیا کروں, ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے مطالب کو نہیں پہنچایا جاتا ممبر سے, تو اس میں میرا قصور کیا؟ لوگ سنتے ہیں مجھ سے, جب بات سنتے ہیں تو چونک جاتا ہے, حیران ہو جاتا ہے. آپ میں سے اکثر ہیں جو زیارات پہ گئے, عراق شام جاتے رہتے ہیں نا, تو وہاں پہ آپ جائیں, آپ کو کوئی شے پسند ہے, مثال کے طور پر آپ کا ایک مومن بھائی وہ کہتا ہے سرکار یہ جو آپ کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہے نا, بالکل ویسی عقیق کی انگوٹھی مجھے چاہیے, میرے لیے لے کر آؤ. اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایک دکان پہ جائے, دکان پہ جا کے انگوٹھی اتارے یا کڑا اتارے یا کوئی بھی چین ہے جو اس نے بنوائی ہے, اس نے کہا بے نہیں ویسی لے کے آنی, تو وہ ایک جملے میں اس سے پوچھے گا بھائی جان مجھے بالکل اس جیسی ایک انگوٹھی بنا کے دو. جب وہ انگوٹھی تیار کر کے آپ کو دے گا, وہ دوسری انگوٹھی آپ والی رکھے گا, اپنی انگوٹھی رکھ کے کہے گا ہاذا نفس و ہاذا. مولا سلامت رکھے. کیا کہا میرا بیٹا؟ ہاذا نفس و ہاذا, یہ بالکل اس جیسی ہے. میں کیا کروں گا, مجھ پہ فتوے نہ لگا دینا کہ ہندو شہری یہ کیا پہنچا رہا ہے. میں نے کہا یا تو حدیث نہ ہو ہمارے مذہب میں. رسول اللہ نے کہا یا علی تو میرا نفس ہے, اللہ نے کہا علی میرا نفس ہے. یعنی رسول اللہ کہہ رہے ہیں علی تو مجھ جیسا ہے, اللہ کہہ رہے ہیں تو مجھ جیسا ہے. اس لیے تو ہم کرتے علی علی ہیں. رسول کہتا میرا بھی ذکر ہو گیا, اللہ کہتا میرا بھی ہو گیا. علی اب دیکھیں درمیان میں وسیلہ ہے, یہ ہے ان کا ہاتھ اللہ تک پہنچتا. بات بھول تو نہیں گئی وہ پھل والی. اللہ وہ نور ہے جس تک بشر نہیں جا سکتا, مگر اللہ کی حجتیں, اللہ کے نور کا مظہر, اللہ کا نفس وہ ہیں جو اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. تو ان کا کام کیا ہوتا ہے, جب بندہ ان سے مانگتا ہے یہ اللہ سے ایسے ہاتھ کرتے, ادھر لے کے ادھر دے دیتے. بندہ دعا کرتا ہے, یہ ادھر سے دعا لیتے ہیں, یہاں دیتے ہیں, یہاں کر دیتے. ایک بندہ آیا مولا کے پاس, کہتا مولا یہ بتائیے ہم نمازیں پڑھتے ہیں, ہمارے نمازیں شکوک و شبہات سے بھری ہوتی, کبھی کبھی غلط خیال بھی ہماری دماغوں کے اندر آ جاتے, تو مولا پھر ہماری عبادت اللہ کے سامنے ایسی حالت میں چلی جاتی ہوگی تو ہمیں تو بڑی شرمندگی ہوتی. مولا نے فرمایا نہیں, ہم کس لیے ہیں درمیان. علی توجہ کیجیے, توجہ. ادھر مومن اللہ اکبر پڑھتا ہے, نماز پڑھنے شروع کرتا ہے, خیالات جو آتے ہیں, توجہ, خیالات جتنے بھی آتے ہیں, گندے خیالات بھی ہیں, اچھے خیالات بھی ہیں, کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے, صرف اللہ کی سوچ ہونی چاہیے تھی, مگر کیونکہ انسان کا اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں ہے, اس لیے دوسرے خیالات بھی
وقت نکال کے انسان کے ذہن میں آ جاتے ہیں. تو جب وہ نماز امام کی بارگاہ میں جاتی ہے، توجہ، جو بھی تم عبادت کرتے ہو وہ عبادت پہلے امام کے پاس آتی ہے. وسیلے کا موضوع ذہن میں رکھنا، جو عبادت بھی کی وہ پہلے امام کے پاس آئے. امام فرماتے ہیں ہم تمہاری نماز کو دیکھتے ہیں اور ہم تمہاری نماز کو اس طرح سے صاف کرتے ہیں جس طرح ایک کسان گندم میں سے کچرا صاف کرتا. اللہ اکبر. ایک کسان گندم سے، دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے نا، کوئی زمیندار ہے اس نے اپنی زمین کسی مزارے کو دے دی ٹھیکے پر، مزارے کو دے دیتا ہے. تو جو مزارہ کیا کرتا ہے وہ سال بھر کی گندم اکٹھی کر کے صاف کر کے کچرا نکال کے مالک کے پاس صاف ستھری گندم بھیجتا. اس کے اندر کوئی سلیلی کو کیڑا نہیں لگا ہوتا، بڑی صاف ستھری گندم مالک کے پاس. کیوں؟ کیونکہ صاف گندم مالک کے پاس جائے گی، وہ ٹھیکے میں اضافہ کر دے گا، زمین کی مدت کو بڑھا دے گا. اس لیے مولا نے فرمایا جو ہمارا مومن گناہ کم کرتا ہے اللہ اس کی زندگی بڑھا دیتا ہے. بعض جگہ مولا فرماتے ہیں کسی کی زندگی اگر چھوٹی ہوتی ہے، موت جلدی آ جاتی ہے تو اس کا باعث گناہ ہوتے. مولا فرماتے ہیں اگر ہمارا مومن گناہ نہ کرے تو اسے موت ہی نہ آئے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات، اسے موت ہی نہ آئے. تو امام نماز پہنچتی ہے، امام اس نماز کو دیکھتے ہیں، امام اس نماز سے خیالات کو الگ کرتے ہیں. اب تم تھک گئے تو میں کیا کروں گا. امام اس نماز کے اندر سے خیالات کو الگ کرتے ہیں، ساری گندگی نکال دیتے ہیں. وہ جو صاف ستھری نماز ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. دیکھو بھائی ایک بات کر کے میں انشاءاللہ ختم کروں کیونکہ مجلس کا ٹائم 11 بجے اور خالی کرنا. رسول اللہ کا لقب ہے شفیع المذنبین، ایسا ہی ہے نا. شفاعت کریں گے رسول اللہ ہماری. شفاعت کا لفظ ہے شفاء سے. کس چیز سے؟ شفاء. شفاء کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر میری زمین، توجہ، میرا گھر ہے، میرے گھر کے ساتھ میرے ہمسائے کی زمین اس نے بیچ دی بغیر مجھ سے پوچھے ہوئے کہ بھائی میں زمین بیچ رہا ہوں، آپ کا حق پہلے، آپ میرے ہمسائے ہو، تو یہ زمین آپ نے خریدنی ہے تو ہو سکتا ہے میں خرید لوں. لیکن اگر وہ مجھے نہ بتائے اور بیچ دے تو میرے اوپر حق کے شفاء ہے کہ میں چاہوں تو اس کو روک سکتا ہوں اور وہ زمین خرید سکتا ہوں. تو یہ ہے شفاء. شفاء سے ہے شفاعت. رسول اللہ فرماتے ہیں جب مومن کو اللہ اس کے گناہوں کے باعث، توجہ کیجیے، یہ کہے گا کہ اب اس کے اعمال تو ہے نہیں، اسے جہنم میں جانا پڑے گا، تو رسول اللہ اور ائمہ طاہرین وہاں اپنا حق کے شفاء دائر کریں گے اللہ کی بارگاہ میں. میں کیا کروں؟ تو اللہ کی بارگاہ سے جو چھڑا لائے بندے کو اسے ہی کہتے ہیں شفیع المذنبین. صلوات پڑھ لیجیے مل کے بآواز بلند. رسول اللہ فرماتے جو جتنے بھی بندوں کے حقوق ہیں وہ ہم معاف کرا لیں گے، اور جتنے بھی اللہ کے حقوق ہیں وہ ہم اپنی عبادت میں سے پوری کر دیں گے. یعنی اپنے مومن کو ایسے نکال لیں گے میدان محشر سے جیسے مکھن سے بال کو نکال، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہم نکال لائیں. اور پھر دیکھیے گا محشر کے میدان میں جو سب سے پہلے چیز دیکھی جائے گی مومن کے نام اعمال میں وہ ہوگی حب علی. یا علی آئے. مولا فرماتا ہے سرنامہ اعمال مومن ہے حب علی. جتنی زیادہ حب ہوگی اتنی جلدی جنت میں جلدی جائے. یا علی علی. مولا سلامت رکھے، شفا عطا فرمائے. صلوات پڑھ لیجیے مل کے بابا. وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی سبیل میں جہاد کرو. مولا سے پوچھا گیا مولا بس 2 آیت تفسیریں کر کے میں اجازت چاہوں. سرکار یہ اس کی سبیل میں جہاد کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں اما السبیل فی کتاب اللہ علی امیر المومنین. قرآن میں سبیل نام ہے علی امیر المومنین، یعنی ان کی بارگاہ میں جہاد کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ کسی مومن کی مدد کرنا، مومن کی پریشانی میں اس کے کام آنا، یہ ہے جاہدوا فی سبیلہ، اس کی سبیل میں جہاد کرنا. مثال کے طور پہ ایک مومن اتنا امیر ہے دوسرا غریب ہے. بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک غریب مومن ایک امیر مومن کے ہاں کام کر رہا ہوتا، اگر وہ امیر مومن اس غریب مومن کو اپنے پاس سے حق میں زیادہ دے دے تو اللہ اسے اگلی زندگی میں اور زیادہ عطا فرماتا.
یعنی جنت میں اس کے درجات کو بہت زیادہ بلند فرما دیتا. لیکن اگر وہ مومن اس مومن کی مدد نہیں کرتا تو دنیا میں ہی پریشانی اور مسائل میں گر جاتا. سب سے زیادہ درجے بڑھتے ہی, توجہ کیجیے گا جتنے میرے جوان بیٹھے ہو, یہ بات بے شک پوری مجلس بھول جانا, یہ والی بات میری ہمیشہ یاد رکھنا کہ علی کے راستے میں, مولا کی محبت میں سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ جو بھائی آپ کا علی کی ولا پہ قائم ہے اس کی کسی بھی مشکل میں مدد کرنا. اگر دنیا میں چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی آرام سے گزر جائے, کوئی پریشانی نہ ہو, کوئی مصیبت نہ ہو, تو اپنے کسی پریشان مومن کو پریشان نہ دیکھنا, جتنا ہو سکتا ہے اس کی مدد کرنا. مالی طور پر, ذہنی طور پر اگر کوئی الجھن کا شکار ہے اس کی الجھن دور کر دی تو اس کا الگ ہی نام ہے. مالی طور پہ پریشان ہے وہ دور کر دی تو اس کا الگ ہی نام ہے. بیمار ہے اس کو پوچھنے کے لیے چلے گئے, اس کا الگ ہی نام ہے. ویسے گھر بیٹھے تھے, دل چاہا کہ اپنے بھائی کی زیارت کرنے جاؤں, اس کا الگ ہی نام ہے. مولا فرماتے ہیں اگر کوئی مومن گھر میں بیٹھا ہو, گھر میں بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آئے آج میں اپنے فلاں مومن بھائی کے پاس جاؤں گا اور مولا کے لیے اس کے چہرے کی زیارت کروں گا, مولا فرماتے ہیں جتنی دیر وہ یہاں سے چلتا ہے وہاں پہنچتا اور واپس نہیں آتا, فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پانے والوں میں سے ہو جاؤ. فلاح کون پاتا ہے؟ ایک حدیث سناتا. دوسرے خلیفہ کا بیٹا آ گیا رسول اللہ کے پاس, کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا علی کی فضیلت بہت زیادہ؟ رسول اللہ نے فرمایا ومن احب علیًا سمی امین اللہ فی ارضہ, مایا جو بھی علی سے حب کرتا ہے اللہ نے اس کا نام زمین میں رکھ دیا ہے اللہ کا امانت دار. فرمایا ومن احب علیًا وضع علی الراس تاج الکرامۃ ومکتوب الیہ حب علی تفلحون. فرمایا کہ جو بھی علی سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو قیامت کے دن ایک تاج عطا کرے گا جس پہ لکھا ہوگا علی کا محب فلاح پا گیا ہے. مولا آپ کو سلام, جیتے رہے آباد رہے, سلامت رہے. درود پڑھ لیجیے مل کے باہر. دارو چہلم کے دن بھی آ گئے. کہاں سے مصائب کا آغاز کیا گیا؟ وہ ایام ہیں جن میں حسین کے سینے کا تعویذ زندان میں خاموش ہوا. زندان میں جب کہ دختر شبیر مر گئی, غل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئی. زندان سے چھوٹنے بھی نہ پائی کہ مر گئی. جنت بسائی چھوڑ کے دنیا کے باغ کو, تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ. اللہ اکبر. بہت بڑا مشکل اور کٹھن مرحلہ تھا میرے مولا سید سجاد کے لیے. عزادار و بی بی نے سوال کیا ایک دن, بھیا سجاد پیاس کے کتنے درجے؟ جناب سید سجاد نے فرمایا میری بہن پیاس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان جب بہت زیادہ پیاسا ہوتا تو اس کی زبان تالو سے چپک جاتی ہے. تو بی بی رو کے کہتی ہیں ہاں بھیا یہ پیاس کا درجہ تو میرے بھائی علی اکبر کے لیے تھا. اللہ اکبر. شہزادی تمہارے آنسوؤں کو قبول فرمائے, غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بھیا پھر دوسرا درجہ پیاس کا کیا ہے؟ فرمایا پیاس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ جب پیاس کی وجہ سے انسان کی آنکھوں کے سامنے دھواں چھا جائے. فرمایا ہاں بھیا یہ درجہ تو میرے بھائی قاسم ابن حسن کے لیے. اللہ اکبر. عزادارو پھر بی بی نے پوچھا بھیا تیسرا درجہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا تیسرا درجہ یہ ہے جب پیاس کی وجہ سے انسان تڑپنے لگے اور دہن کھولتا ہے اور بند کرے, دہن کھولے اور بند کرے. بی بی رو کے کہتی ہیں ہاں بھیا یہ درجہ تو میرے بھائی علی اصغر کے لیے. عزادارو پھر امام سے پوچھا مولا چوتھا درجہ؟ مولا نے فرمایا پیاس کا چوتھا اور آخری درجہ یہ ہے کہ جب انسان کے بدن کا گوشت ہڈیوں کو چھوڑ دے, تو اس کا مطلب ہے انسان پیاس کے آخری مرحلے میں
داخل ہو چکا ہے۔ بیوی نے بس اتنا سنا، کچھ کہا نہیں، بلکہ بیوی نے دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھایا، کہا بھیا سجاد تیری یہ بہن پیاس کے آخری مرحلے میں دو۔ اللہ اکبر، بھیا میرا آخری وقت قریب آ گیا، بہن کوئی وصیت ہو تو میں سجاد کو بیان کر۔ ہاں بھیا میری آخری وصیت یہ ہے کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی، یزید ملعون کفن بھیجے گا، اس سے کفن نہ لینا۔ بہن کیوں؟ بھیا میرا بابا جو بغیر کفن کے گیا ہے، میں بھی بغیر کفن کے جانا چاہتی ہوں، بس یہ پھٹا ہوا کرتا ہی میرا کفن ہوگا۔ عزادارو جس شب یہ واقعہ ہوا اسی شب رات کو بی بی زندان کی زمین پہ لیٹی ہوئی ہے، آنکھیں بند کی، امام حسین خواب میں آئے، رویت میں آئے۔ میں وہ جملے پڑھوں گا جو میں نے کتاب میں پڑھے ہیں، اپنی طرف سے بڑا چڑھا کے میں پیش نہیں کرتا، مولا کا مجرم نہیں ہونا مجھے، رونا کسی کو آئے یا نہ آئے اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ آنکھ میں آنسو نہ آیا کرے تو بی بی سے معافی ضرور مانگا کرو، بی بی ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو معاف کر دو، اس لیے کہ ہماری آنکھوں کو اس قابل بنا جو تیرے رومال کی زینت بن جائے۔ عزادارو مولا حسین خواب میں آئے، اور کس عالم میں خواب میں آئے؟ جو آخری وقت میرے مولا کا ہے، بدن زخموں سے چور چور ہے، گلے پر خنجر کا نشان ہے۔ مولا آئے، بی بی کو ایک مرتبہ اپنی آغوش میں لیا، عزادارو بی بی نے گلے میں باہیں ڈالی، ابھی کچھ باتیں ہوئی تھیں، بی بی کی آنکھ کھلی، بی بی نے کہنا شروع کیا، یا امتی اینا بھی، اے بھوپی اماں میرے بابا کہاں ہے؟ ابھی تو میرے بابا نے مجھے گود میں اٹھایا ہوا تھا، میرے بابا مجھے پیار کر رہے تھے، اے بھوپی اماں آج مجھے بابا ملا ورنہ میں جینے کی نہیں۔ عزادارو بی بیاں سمجھ گئی کہ آج سکینہ نے حسین کو خواب میں دیکھا ہے۔ ادھر بی بی کا گریہ بلند ہوا، ادھر محل کے اندر حسین کا سر بلند ہوا، کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے۔ عزادارو ایک زندان بان دوڑتا ہوا آیا، کہا یزید حسین کی بیٹی نے حسین کو خواب میں دیکھا ہے، وہ بہلتی نہیں ہے۔ یزید ملعون نے کہا یہ سر لے جاؤ، بچی بہل جائے گی۔ عزادارو اس ملعون نے کسی تشت میں نہیں رکھا، کوئی کپڑا نہیں ڈالا، بلکہ زارا کے لال کے بالوں میں ہاتھ ڈال کے عزادارو یہ اٹھا کے چلا، ابھی زندان کے دروازے تک پہنچا تھا، سید سجاد نے دور سے دیکھا، سر و قد کھڑے ہو کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ عزادارو دونوں ہاتھ پھیلا کے کہا او ملعون اگر اٹھانے کے آداب نہیں آتے تھے میں سجاد کو بلا لیا ہوتا۔ عزادارو مولا نے سر لیا، وہاں آئے جہاں شہزادی بیٹھی ہوئی تھی، کہا سکینہ بابا کا سر آیا ہے۔ عزادارو بی بی نے سر کو لیا، اپنے چہرے کے برابر کیا، کتابوں میں لکھا ہے لبوں کو بوسہ دیا، جبین پہ تیر کے نشان پہ بوسہ دیا، عزادارو داڑھی پہ بوسہ دیا۔ اس کے بعد بی بی نے دو بیان کیے، یا بتے منزا الذی احتمنی صغر سنی، اے بابا کون تھا جس نے مجھے اتنی کم سنی میں یتیم کر دی؟ یا بتے منزا الذی قطع وریدک، اے بابا کون تھا جس نے تیری شہرک کو کاٹ دیا؟ پھر بی بی کہتی ہے یا بتے منزا الذی خضبک بالدمائک، بابا وہ کون تھا جس نے تیری داڑھی کو لہو سے رنگین کیا؟ عزادارو یہ کہنے کے بعد میری بی بی نے کہا بابا آپ نے کوئی 4 برس کی بوڑھی بچی دیکھی ہے تو سکینہ کو دیکھو، اگر آپ نے کوئی 4 برس کی بچی جس کی کمر جھکی ہوئی ہو نہیں دیکھی تو سکینہ کو دیکھے۔ یہ کہہ کے بی بی نے بابا کے سر کو سینے پہ رکھ کے کہا بابا کوئی بیٹی نہیں دیکھی ہوگی جس نے باپ کو سینے پہ سلایا ہو۔ عزادارو بس اتنا کہا، لبوں پہ لب رکھے، یا میری شہزادی زینب نے کہا سجاد انا للہ ہے، میری سکینہ چلی گئی۔ عزادارو میرے مولا سجاد نے شام میں میری بی بی کی تربت بنائی، عزادارو تربت بنی، رہائی ہونے لگی۔ پڑھ لیے میں نے مسائل بی بی کے 2-4 منٹ کی اور زحمت دینا۔ عزادارو شہزادی کی شہادت کا منظر تمام ہوا، کچھ عرصہ گزرا، یزید کی طرف سے اعلان ہوا رہائی ملے گی اہل حرم کو، سید سجاد کو بلایا گیا۔ عزادارو مولا سجاد دربار میں آئے، یزید نے کرسی پیش کی، میں نے جملہ کہہ دیا تم نے سن لیا، کرسی پیش کی، سید سجاد کرسی پہ نہیں بیٹھتے۔ یزید کہتا ہے کرسی پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ فرمایا اون کی ماں کا دربار میں کھڑے رہنا یاد آ جاتا۔
اب کون سی کرسیاں دیتا ہے؟ جب میری پھوپھیاں دربار میں کھڑی رہی، میں آپ کو رہا کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے حسین کا خون معاف کر دیں۔ جیسے اس نے یہ کہا نا، سید سجاد کی آنکھوں میں لہو کا فوارہ ابھرا۔ یزید میں کون ہوتا ہوں؟ حسین کے خون کو معاف کرنے والا۔ تو جانتا ہے کیا بات کر رہا ہے؟ کائنات حسین کے بال کا بدلہ نہیں ہو سکتی، اور جتنے زخم حسین کے بدن پہ لگے، تو کیا جانے کہ زہرا کے کلیجے پہ کیا گزری۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی تبرکات ہیں واپس کیے جائیں، اور ہمیں 3 دن، میری پھوپھی نے ایک شرط لگائی، 3 دن تک حسین کا ماتم کرنے کے لیے اجازت دی جائے تو پھر ہم رہائی قبول کریں گے۔ یزید نے یہ شرائط قبول کی۔ عزادارو 3 دن 3 راتیں حسین کا ماتم شام میں برپا ہوا۔ کوئی عورت ایسی نہیں تھی جو نہ آئی ہو، حسین کا پرسہ پیش نہ کیا ہو۔ عزادارو جب 3 دن مکمل ہو گئے، یزید نے ایک ملک جس کا نام ہے بشیر ابن جزلم، مولا کا محب ہے، بشیر ابن جزلم کو کہا قافلے کے ساتھ چلے جاؤ، مدینے تک چھوڑ کر آنا ہے۔ عزادارو بشیر ابن جزلم بہت مؤدب انسان، مولا کا چاہنے والا، قافلے سے میلوں دور رہتا۔ مولا نے پوچھا ہے بشیر ابن جزلم قافلے سے اتنا دور کیوں رہتا ہے؟ کہا سرکار مجھے اپنی اوقات پتہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ نبی زادیوں کی آواز میرے کان میں آئے یا میری آواز نبی زادیوں کے کان میں جائے۔ عزادارو ابھی کچھ منزلیں طے ہوئی تھی، بی بی سیدہ نے کہا سجاد جی پھوپھی اماں، یہ قافلہ مدینے کے بجائے اگر کربلا سے ہو کے چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ کہا پھوپھی اماں کربلا سے ہو کے جانا چاہتی ہیں؟ ہاں۔ مولا رونے لگے، پھوپھی اماں کیوں جانا چاہتی ہیں؟ کہا اپنے بھائی کا چہلم نہیں منایا میں نے۔ اللہ اکبر۔ اور جب میں چلی تھی لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ کے آئی تھی، اب میں جاتے ہوئے اپنے بھائی کی قبر پر بیان کرنا چاہتی ہوں۔ عزادارو بیبیوں کا قافلہ کربلا کی طرف رکا۔ روایت میں جابر ابن عبداللہ الانصاری اپنے غلام عطیہ کے ساتھ کربلا میں زیارت حسین کے لیے آئے ہوئے، نابینا ہو گئے، آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آتا، کم دکھائی دیتا۔ اپنے غلام عطیہ سے کہا کہ یہاں سے دیکھ، اگر کوئی قافلہ آتا ہوا نظر آئے تو مجھے اطلاع دینا، کیونکہ یزید کی طرف سے اس وقت حکم جاری تھا کوئی بھی حسین کی قبر پر آئے تو اس کو پکڑ کر قید کر دیا جاتا۔ روایت میں کہ تھوڑی دور گزری تھی کہ عطیہ نے کہا آقا کچھ میں دیکھ رہا ہوں، قافلے والے ہیں جو آ رہے ہیں، ناکوں پر سوار ہیں۔ جناب جابر نے کہا جلدی جا ان سے کہیں ناکوں سے اتر جائیں، یہ عباس کی جاگیر ہے۔ عزادارو جلدی سے عطیہ غلام مولا اس کا جابر کا یہ پیغام لے کے دوڑا۔ عزادارو کہتا کیا جاتا ہے، اے قافلے والوں اونٹوں سے اتر جاؤ، یہ عباس کی جاگیر ہے۔ عزادارو یہ جملے بی بی کے کانوں میں گئے۔ کہا سجاد یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے عباس کی جاگیر ہے، یہاں ناکوں سے اتر جاؤ۔ سجاد میرا ناکا بٹھا دے۔ عزادارو ناکا بٹھایا گیا، میری بی بی ناکے سے اتری یا پیدل چلتی ہوئی عباس کی تربت کی طرف چلی۔ روایت میں مولا نے کہا عطیہ سرکار عباس کی قبر ہلی، آواز آئی عطیہ یہ تو نے کیا ظلم کر دیا، پہلے ہی درباروں میں پیدل چلی ہے، اسے میری تربت پہ پیدل کیوں بلایا ہے؟ عزادارو بی بی حسین کی تربت پہ آئی، اپنے آپ کو حسین کی قبر پہ آ کے گرا کے بس پہلا جملہ کہا بھیا تیری امانت شام میں چھوڑ کے آئی، اجرکم من اللہ، تیری امانت شام میں چھوڑ آئی ہوں۔ عزادارو تمام بیبیاں مولا حسین کی تربت پہ گری۔ روایت میں ہے مولا سجاد نے ایک جملہ کہا قیامت سے بڑا جملہ ہے۔ مولا سجاد نے بابا کی تربت پہ گر کے کہا بابا ذرا تربت سے باہر آ کر اتنا بتا دیجئے ان میں تیری بہن زینب کو اتنا ظلم کیا ہے، ہماری رنگتیں بدل گئی ہیں۔ عزادارو جب 3 دن 3 راتیں گریہ مسلسل ہوتا رہا، مولا سجاد نے محسوس کیا کہ اگر اور دن یہاں گزرے تو کوئی نہ کوئی بی بی یہاں رحلت کر جائے گی۔ عزادارو مولا سجاد بی بی کے پاس آئے، پھوپھی اماں جی میرے لال وطن چلیں۔ کہا سجاد ٹھیک ہے تو امام ہے جیسے تیرا حکم۔ ناکے تیار ہوئے، تمام بیبیاں سوار ہو گئیں، لیکن ایک بی بی ہے اصغر کی ماں، 4 سالہ بطول کی ماں، مولا حسین کی قبر سے الگ نہیں ہوتی۔ عزادارو بی بی زینب آئی، بھابی رباب جی علی کی بیٹی وطن نہیں چلنا،
हज़ारों क़यामत का जुमला बीबी ने जो जवाब दिया, बीबी कहती हैं ए अली की बेटी कौन सा वतन, हम मदीना, काम मदीने वालों से तो मेरे दो रिश्ते थे, असगर की वजह से, सकीना की वजह से, एक को करबला खा गई, एक शाम में दफना दी, अब तो मेरा वतन वही है जहाँ मेरे सरताज की कब्र है। अदादार और मौला सज्जाद ने जब कहा अम्मा ये कैसे हो सकता है, सज्जाद की गैरत गवारा करेगी कि उसकी माँ यहाँ कब्र पे वीराने में बैठ जाए। एक मरतबा कब्र हुसैन हिली, आवाज़ आई सज्जाद हुसैन इतना भी मजबूर नहीं, अगर माँ नहीं जाना चाहती तो ना ले जा, यहाँ अब्बास भी है, यहाँ हुसैन भी है। अदादार और सैयद सज्जाद वापिस आए। उसके बाद रिवायत में पूरा 1 साल जो लोग कब्र की ज़ियारत करके वापस आते हैं वो कहते थे मौला करबला के अजीब रंग हैं। क्या रंग है? वो कहते मौला जब भी शाम होती है एक सवार है जो सवारी पे सवार हो जाता है, उसके बाजू नहीं है, वो करबला के गिर्द घूम के कहता है काफिले वालों होशियार, यहाँ से न जाना, यहाँ बतूल की बहू के डेरे